آپ لوگوں کو نیند میں سے جگانا، گھر میں سے بلانا، ایک مستقل طریقے سے ہم لوگ یہ محنت کر رہے ہیں۔ بار بار آپ لوگوں کو بلا کر کچھ اللہ رسول کی باتوں کے بولنے کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ کی، رسول اللہ کی بات ایک دوسرے کے سامنے بولتے رہو، بولنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے، سننے والے کے لیے بھی فائدہ ہے۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اب ہم اپنا اللہ کی، اللہ کے رسول کا تذکرہ اس بات سے کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی عمل کرنے والے بنیں۔ دوسری بات یہ ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ میاں کسی انسان کو جو دوزخی جنتی بنا کر تو نہیں پیدا کیا، اللہ میاں عمل دے کر بھیجایا کہ عمل کرو جنت کے مستحق بن جاؤ، اگر نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے اللہ کے ناراضگی کی جگہ میں جاؤ۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بھی بولے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چچا ان کی بات نہیں مانے تو ظاہر بات ہے اللہ کے ناراضگی کی جگہ میں جائیں گے۔ جو بھی اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چمکایا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے۔ اللہ کی بات ماننے والے کو، نبی کی بات ماننے والے کو اللہ کبھی دنیا میں ضائع نہیں کرتا، کسی کے سامنے مایوس نہیں کرتا، اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ انسان بامراد ہے، کامیاب ہے، اور پھر اللہ کا چہیتا ہے، نبی کا بھی چہیتا ہے۔ اب رہا مسئلہ دنیا کی چیزیں، مال و متاع، مکان، کاروبار، بینک بیلنس وغیرہ، یہ ساری باتیں قسمت کی ہیں۔ جتنا قسمت میں اللہ لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ قارون کو، فرعون کو، حامان کو، شداد کو، جو اللہ کے دشمن تھے، ان کو بھی ملا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دنیا ملنا کامیابی کی علامت نہیں ہے، دنیا کا ملنا گویا دوسرے معنوں میں آزمائش ہے اللہ میاں کی۔ اگر آدمی کو چیزیں مل جائے اور اللہ کی عبادت وہ نہ کرے تو بہت بڑی آزمائش کے اندر گرفتار ہو جائے گا آدمی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم و بیش 1,24,000، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، ایک صحابی کا بھی دامن پکڑ لو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ایسے صحابہ جس کے بارے میں اللہ خود یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کہ میرے نبی نے صحابہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی کیے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ایمان لانے کے بعد میں ساری برائیوں سے اللہ میاں محفوظ کر دیا۔ تو اب رہا مسئلہ، ایسے صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ جنت میرے کو دکھائی گئی، میں جنت میں گیا، سارے میرے صحابہ آ گئے مگر کچھ صحابہ رہ گئے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوا کہ میرے صحابہ میں پیچھے کہیں کو رہ گئے۔ تو سب سے بعد میں سے، سب سے آخر میں آنے والے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں وہ۔ تو وہ جو ہے بعد میں آئے، وہ بھی کیسا، چلتے ہوئے نہیں آئے، گھٹنوں پہ رینگتے ہوئے آئے، جیسا بچہ رینگتا ہے نا ویسا رینگتے ہوئے آئے۔ پوچھنے لگے کیا ہے عبد الرحمن، آخر آپ کو کیا ہوگا کہ گھٹنوں پر رینگتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، میرے مال کا حساب دیتے 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 میرے پیروں میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں رہی، اسی لیے میں رینگتے ہوئے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مال تھا، ان کے انتقال کے اوپر ان کے چاروں بیویوں میں جو تقسیم ہوا ہے وہ اس زمانے کے 80 کروڑ روپے تھا کرتے۔ اب آج کے کتنے ہوں گے؟ اب اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے۔ تو اتنے مالدار ہونے کے بعد میں بھی کبھی ایک بال برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی، یعنی اللہ اتنا مالدار بنایا۔ آج کا اگر ہندوستان کا نہیں، اگر امریکہ کا صدر بھی اگر ہوا تو شاید اس کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہوگا۔ انیل امبانی، مکیش امبانی، یہ تو اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اللہ کی یہاں پر اتنے مالدار صحابہ کو بھی اللہ میاں ایسا جو ہے بنا دیا تھا، اللہ کی یاد میں مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم یہاں ٹھہر کر 1500 سال بعد ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ، اللہ راضی ہو جائے ان سے بول کر لے رہے ہیں۔ اس واسطے
کہ اللہ کی بات ماننے والا کبھی دنیا میں بھی کبھی آخرت میں بھی ناکام تو نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتا دیے، جو لوگ کریں وہ کامیاب ہو گئے، آج بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت ہوگی۔ بہرحال ہماری گزارش یہ ہے، جہاں ہم لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماتحتین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ملنے والوں کو اس کی تلقین کرتے رہیں، بولتے رہیں کہ بھئی ہم بھی جو ہے عمل کریں اور ہمارے ساتھیوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں۔ تو اس میں ہوگا کیا، ایک تو ہوگا کہ بھئی ہمارے کو ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن وہ بیچارہ اگر کر لیا انشاءاللہ اس کے ساتھ میں اللہ میاں نہیں معلوم کتنے لوگوں کو جو ہے ہدایت کی دولت سے نوازے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ تو یہ بات ہم جو ہے بہت کم کرتے ہیں، کسی سے ملے کیا بھئی خیریت ہے، اچھے ہے، کام کیسے چل رہا ہے، بچے کیسے چل رہے ہیں، مزاج کیسا، بس اتنا ہی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کا معاملہ دین کے تعلق سے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے، نماز اللہ کے رسول کی سنت کے کبھی پوچھتے ہی نہیں۔ تو کہا یہ اصل پوچھنے کی چیز ہے، بغیر مزاج وغیرہ تو یہ تو معمول چیز ہے، یہ تو پوچھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا پوچھنا ضروری ہے کہ اپنے آخرت کے اعمال کے تعلق سے کہاں تک ہم آگے بڑھیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ذرا فکر کریں، خود بھی کرنا ہے، اپنے جو ہے ماتحتین کو بھی اس کی دعوت دینا ہے۔